مجھے دنیا میں دین رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ and welcome to another episode of the حقوق و آداب کورس. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کا رمضان بہت بہترین گزر رہا ہوگا. آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے انشاءاللہ. جس طرح کہ لاسٹ سیشن میں ہماری بات ہوئی تھی, ساتھی نے آپ سے ڈسکس کیا ہوگا قرآن مجید کی اہمیت کے حوالے سے, اور جو ہے وہاں تک بات مکمل ہوئی ہوگی. اب جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ شروع کے کچھ ٹاپکس ہم جو ہے حقوق اللہ پہ ہوں گے, اور اس کے بعد ہم ٹوٹلی حقوق العباد کی طرف انشاءاللہ شفٹ کر جائیں گے. تو آج سے جو ہے حقوق العباد کی طرف ہم اپنا سفر شروع کریں گے, اور اس میں ٹاپک بائی ٹاپک جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ان کو پریورٹی پہ رکھتے ہوئے ان سے شروع کریں گے, اور پھر آہستہ آہستہ جاتے جائیں گے انشاءاللہ. تو آج ہم جس چیز سے شروع کریں گے اللہ کے حکم سے, اللہ کے فضل سے, وہ یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں فرق کیا ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ویسے تو ہم نے جو ڈیفینیشنز تھیں وہ دیکھ لی تھی کہ ایسی چیزیں, ایسے حقوق جن کا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہے, جو اللہ کے ڈائریکٹ حقوق ہیں ان کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں, اور ایسے حقوق جو اللہ نے ہم پر جو ہے واجب کیے ہیں کہ لیکن ان کا کنیکشن لوگوں کے ساتھ ہے, تو ان کو ہم کہتے ہیں حقوق العباد. اب اس میں جو بیسک فرق ہے ایک اور, وہ یہ ہے کہ حقوق اللہ سے صرف ایک شخص کو نقصان ہوگا اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرے گا حقوق اللہ پر. فار ایگزامپل, میں اگر حقوق اللہ پہ عمل نہیں کرتا تو اس سے میرا ہی نقصان ہے کہ میں ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید سے مزید جواب دہ ہوتا جاؤں گا, اور مجھے ہی گناہ ہوگا, میرے لیے ہی اگلی دنیا میں مشکلات پیدا ہوں گے, کیونکہ میں اپنے خالق, مالک, رازق اللہ کا حکم نہیں مان رہا, اس کے حقوق پورے نہیں کر رہا, تو وہ میرے لیے ہی وبال جان بنے گا. لیکن اگر میں حقوق العباد کو چھوڑنا شروع کر دوں تو نہ صرف میں گناہ گار ہوں گا, نہ صرف میں جواب دہ ہوں گا, بلکہ جس شخص کے میں حقوق ادا نہیں کر رہا اس کو بھی تکلیف ہوگی, اس کے اوپر بھی ظلم ہوگا. تو مطلب حقوق العباد دو اینٹیٹیز کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. دینے والا جس نے نہیں دیے وہ بھی نقصان میں جا رہا ہے, اور جس کو نہیں ملے اس پہ بھی ظلم ہو رہا ہے. تو ظلم آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے ظالم لوگ, ظلم کرنے والے, اسی طرح سے ظالم بادشاہ, ظالم حکمران, یا ایسے لوگ جن کے ماتحت لوگوں پہ ظلم کیا جاتا ہو, ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے, علماء یہ فرماتے ہیں کہ بندوں کے حقوق کو مقدم رکھا ہے, کہ اپنے حقوق تو شاید اللہ جب چاہیں معاف کر دیں, لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں وہ فرمایا کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ کی طرف سے معافی نہیں ملے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی ہمیں اتنی زیادہ تاکید کی ہے قرآن میں اور احادیث میں. تو یہ بات ہے کہ اس کو ہمیں بہت زیادہ سیریس لینے کی اور اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو آج کا جو ہے مزید اس کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ اب ہم ایک چیز تو ہم نے یہ دیکھ لی کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوقوں کو کیوں مقدم رکھا ہے, اس کی وجہ ہم نے دیکھ لی. اور اسی طرح سے پہلا بالکل ہمارا سیشن تھا, اس میں میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں گزارش کی تھیں, اس میں کہ ہماری اہمیت کیا ہے, اور اگر ہم میں سے سب حقوق دینے والے بن جائیں, اپنے بھائیوں کے, اپنے بہنوں کے, سب مسلمانوں کے, انسانوں کے حقوق دینے والے بن جائیں تو کسی کو مطالبے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور ایک زبردست معاشرہ, پرسکون معاشرہ, اسٹریم لائنڈ معاشرہ جو ہے بن جائے گا. اور اسی طرح سے آج تھوڑی سی کچھ ایسی چیزوں پہ نظر ڈالیں گے جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن کس قدر ہمیں تاکید کر رہا ہے حقوق اللہ پہ, حقوق العباد پہ توجہ دینے کی, اور اسی طرح سے کس قدر سخت وعیدیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حقوق العباد کا دھیان نہیں رکھتے. اسی طرح سے ہمارے شفیق, ہمارے نبی, ہمارے رسول, ہماری جو قیامت کے دن شفاعت کریں گے, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس جیسی شفیق ہستی,
اس جیسے شفقت کرنے والے نبی وہ بھی حقوق العباد نہ ادا کرنے والوں کے لیے اتنے سخت الفاظ فرما رہے ہیں، وہ ہم ابھی آگے جا کے دیکھیں گے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ان حقوق کا سیکھنا، ان حقوق و آداب کا سیکھنا، ان پہ عمل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور کس قدر ہم اس کے بارے میں جواب دہ ہوں گے اگلی دنیا میں۔ تو دیکھا جائے تو حقوق العباد جو ہیں یہ دین کا 3/4 حصہ بنتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر جو فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں ان میں سے اگر ایک حصہ حقوق اللہ پر ہوتا ہے، عبادات پر ہوتا ہے، تو باقی 3 حصے ہمارے روزمرہ کے معاملات پر، ہمارے حقوق و آداب پر اور حقوق العباد پر ہوتے ہیں۔ تو 3/4 حصہ ہمارے دین کا حقوق العباد کے اوپر ہے، ہمارے روز کے معاملات کے اوپر ہے، معاشرت کے اوپر ہے۔ تو اگر ہم اس 3/4 حصے کو ہم بھلا دیں گے، جو کہ ہم میں سے آج کل اکثریت لوگوں کے اس طرح کا ذہن بن گیا کہ دین تو صرف عبادات کا نام ہے، یہ چیزیں تو کر لیں تو بونس ہے، نہ کی تو کوئی بات نہیں، جبکہ یہ دین کا 3/4 حصہ ہے۔ تو اس کو اسی طرح سے اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے اب ہوگا کیا جب ہم ادھورے دین پہ عمل کریں گے، ہم صرف دین کا ایک 1/3 پارٹ کو اٹھا کے، عبادات کو اٹھا کے اس پہ اپنی زندگی اس کے مطابق ڈال لیں اور باقی سب کچھ چھوڑ دیں، تو پھر ہم یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ مسلمانوں کو غلبہ ملے گا، مسلمان سر بلند ہوں گے، مسلمانوں کو اللہ کامیابیاں دے گا، مسلمانوں کو اللہ صحابہ کرام والے لیول تک لے کے جائے گا۔ صحابہ کرام کے بعد جو بھی ان کے بعد کے جو ہے لوگ آئے، خلفاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء آئے، پھر جو آگے کے دور ہیں، تو ہم اس لیول تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے اگر ہم اس ادھورے دین پہ عمل کرتے رہیں گے۔ اور ہم جو آج چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا دنیا پہ غلبہ ہو، ہماری بات مانی جائے، ہماری عزت ہو، اور ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں ایک عزت دیں، ہماری ایک توقیر ہو، دنیا کے سامنے ہمارا دبدبہ ہو، وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم دین کو مکمل اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس طرح سے اس پہ عمل نہیں کریں گے جیسے اللہ کی طرف سے آیا اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ تو دین کا کوئی بھی اسپیکٹ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو اسی لیے ان باتوں کا سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے ہم جو اپنی مرضی سے کچھ چیزیں دین سمجھ کے انہیں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہے ہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض حصے سے انکار کرتے ہو، بس تم میں سے ایسا کرے اس کی سزا یہی ہے کہ دنیا میں زوال پذیر اور ذلیل، اور قیامت کے دن ان کو سخت عذاب میں دھکیلا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے قرآن مجید کی وعید ہے جو کچھ دین کا حصہ تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، جو ان کو صحیح لگا، جو ان کو مناسب لگا، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور باقی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ انتہائی جو ہے اہم معاملہ ہے، ہم کو دیکھنا ہوگا کہ پورے کا پورے دین ہماری زندگی میں آئے اور ہم کچھ چیزوں کو ایسے ہی چھوڑ نہ دیں کہ یہ تو دین کا حصہ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے پھر جو ہے مشکلات پیدا ہوتی ہیں معاشرے میں اور مختلف چیزیں واقع ہوتی ہیں۔ اب اسی طرح سے ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ حقوق اللہ شاید ان میں مجاہدہ اس کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، لیکن حقوق العباد میں مجاہدہ، محنت اور آپ کی قربانی اور زیادہ ہوتی ہے، کہ باقی جو شعبے ہیں دین کے ان میں آسانی ہوتی ہے، لیکن حقوق العباد جو ہیں یہ انتہائی مشکل ہے، کیونکہ یہ ہر وقت آپ پہ لاگو ہو رہے ہیں اور ہر وقت آپ کو ان کا دھیان کرنا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ سے کنیکٹڈ ہیں اور ہر کسی کے آپ پہ حقوق ہیں۔ تو اس پہ جو ہے نا توجہ کی اور محنت کی بھی اسی قدر ضرورت ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ شیطان حقوق اللہ میں تو فیل نہیں ہوا تھا، وہ تو اللہ کی عبادت کرتا تھا، بڑا عبادت گزار تھا۔ فیل کدھر ہوا تھا؟ جدھر مجاہدہ زیادہ ہے، جدھر اپنی میں کو مارنا تھا، جدھر اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا تھا، اللہ کے حکم کو مان کے حقوق العباد کا دھیان کرنا تھا، اور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سجدہ کرنے کا کہا تھا اس کو سجدہ کرنا تھا۔ تو وہ فیل کدھر ہوا؟ حقوق العباد میں آ کر۔ تو ہمیں اس چیز اور پھر آگے اس کی سزا کیا تھی؟ ہمیشہ کے لیے اس پہ لعنت کر دی گئی، قیامت تک کے لیے۔ اور اسی طرح سے جو ہے اس کو دھتکار دیا گیا اللہ تعالیٰ کے سامنے سے، اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ تو یہ اس کے ساتھ اینڈ رزلٹ ہوا جو اس نے حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا۔ تو اس قدر اہمیت کی چیز ہے یہ۔ اور اسی طرح سے
قرآن مجید کی کچھ اور وعیدیں ہمیں ملتی ہیں حقوق العباد کو چھوڑنے کے حوالے سے. جیسے سورۃ المطففین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. کہ بڑی تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے جو لوگوں سے اپنا حق ناپ کر لیں. لوگوں سے اپنا حق تو ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لے لیں، اور جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیں تو گھٹا لیں. یہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ وہ ایک بڑے سخت دن میں زندہ کر کے اٹھائے جانے والے ہیں. اللہ اکبر. جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تمہیں اٹھا کر رب العالمین اللہ کی بادشاہت اور جس کی بادشاہت ہے، جس کی قدرت ہے، سب کچھ اس کے سامنے لا کر تمہیں کھڑا کیا جائے گا. اور پھر تمہاری یہ حرکتیں کہ ناپ تول میں کمی کرنا، حقوق لینے میں تو ٹھیک تھے، ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ مجھے تو حقوق مل جائیں، لیکن دینے میں کسی کو توجہ نہیں ہوتی اور دینے کی کسی کو فکر نہیں ہوتی. تو ایسے لوگوں کے لیے جو اپنا تو فائدہ چاہتے ہیں، اپنے تک چاہتے ہیں کہ میرے تک پرفیکٹ چیز پہنچے، میرے پورے حقوق ملے، لیکن باقیوں کی خیر ہے، اس کے بارے میں اتنی سخت وعید ہمیں قرآن مجید میں مل رہی ہے. اور اسی طرح سے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النساء میں کہ جس کا مفہوم ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور دونوں سے بہت سارے مرد و عورتوں کو پیدا کر کے زمین پر پھیلایا، اور ڈرو اس اللہ تعالیٰ سے جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال اور اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہو، اور قرابت داروں اور قرابت اور رشتوں کو قطع کرنے اور بگاڑنے سے بچو، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. یہ آیت ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے بہت کافی ہے کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تم دنیا میں کیا کر رہے ہو. کہ جب تمہارا حق لینے کا وقت آتا ہے تو تم کہتے ہو اللہ کا ہم تمہیں واسطہ دیتے ہیں، اللہ نے جو ہمارے حق دیے ہیں ہمیں دو. دین کا ہم دین بتاتے ہیں کہ دین یہ حق دیتا ہے، یہ حق میرا بنتا ہے مجھے دو، لیکن جب حقوق دینے کا وقت آتا ہے ہمیں وہی دین بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس رب العالمین سے ڈرو جو ہر وقت تمہاری نگرانی کر رہا ہے. اور اس آیت کریمہ میں علماء نے 2-3 باتیں جو ہے بڑی اہم نقطہ سامنے رکھا ہے، تو میں 1-2 چیزیں ان میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. کہ اس میں جو ہے سب سے پہلے تو ایک چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ سب لوگوں کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا. سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کوئی کسی کا والد آدم علیہ السلام کے علاوہ نہیں ہے. سب کے انسیسٹرز جا کے ٹری جو ہے ختم ہوتا ہے آدم علیہ السلام پر. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ سب بھائی بھائی ہیں، سب لوگ بھائی بھائی ہیں. کسی کو کوئی ذات کسی کی اونچی نہیں ہے، کسی کی کوئی ذات نیچی نہیں ہے. صرف ہم لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، تو ہم سب برابر ہیں. اسی لیے ہم سب کے حقوق ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کی ذات چودھری ہے تو اس کے حقوق زیادہ ہیں، کسی بیچارے کی ذات کوئی چھوٹی ہے، کوئی شودر ہے تو کوئی کیا ہے تو اس کے حقوق نہیں بنیں گے. بلکہ یہ کہ سب انسان ہمارے بھائی ہیں. اور ہمارا اسی لیے علماء اس کی حکمت فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہی سے پوری نسل چلائی گئی تاکہ سب آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں اور سب کو پتہ ہو کہ یہ میرا بھائی ہے اور میں نے اس کا خیال رکھنا ہے. اسی طرح سے کچھ دن پہلے میں اپنے استاد محترم سے ایک حدیث سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ یہ جو تمہارے غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ نے تم پر فضل کیا کہ تمہارے سامنے ان کو تمہارا ماتحت بنا کے جو ہے پیش کیا، تو انہیں ویسا ہی پہناؤ جیسا تم پہنتے ہو، انہیں ویسا ہی کھلاؤ جیسا تم کھاتے ہو، کیونکہ ہم سب بھائی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ہائرارکی اور ایک سسٹم بنائے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس ہائرارکی میں اللہ تعالیٰ نے آپ پہ شفقت کی ہے، تھوڑا سا اوپر رکھا ہے، آپ کو ایک ایسے لیول پہ رکھا ہے کہ آپ کے نیچے لوگ کام کرتے ہیں تو آپ ان کے حق کھا جائیں اور آپ ظالم جابر بن جائیں. تو یہ بات ہے. اور اسی طرح سے عورت کی تخلیق کا فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے ہی اس کی بیوی کی یعنی حوا علیہ السلام کی جو ہے تخلیق کی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں ایک ہی جان ہیں، انہی سے ان کی تخلیق کی گئی ہے. تو کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے، دونوں ہی عظیم مرتبے والی ہیں، مرد بھی عورت بھی، دونوں کا عظیم مرتبہ ہے.
دونوں کی حقوق بنتے ہیں، دونوں کی عزت بنتی ہے۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ عورت کے حقوق کھا لیے جائیں، عورت پر جاہلیت کے زمانوں کی طرح اس پر ظلم کیا جائے اور اس کے جو ہے حق سلب کر لیے جائیں، انہیں زندہ درگور کیا جائے، بالکل نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ضرور بنائی ہیں کہ کسی کی استعداد ان میں سے زیادہ رکھی، کسی کے صنفی فرائض ہیں اور ذمہ داریوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے صنفی فرائض اور ذمہ داریوں میں فرق رکھا ہے۔ تو یہ ہے کہ حقوق تو ایک جیسے ملیں گے، عزت و مرتبہ ایک جیسا ملے گا، لیکن ہاں کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈیفرنٹ بنایا ہے بائی نیچر، اور وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دی۔ اور اسی طرح سے اگر جو ہے اس کے آیت کریمہ کے آخر کا دیکھا جائے تو اس پہ رشتہ داریاں ختم کرنے والوں کو، حقوق نہ دینے والوں کو سخت وعید دی گئی ہے، سخت وعید سنائی گئی ہے کہ اللہ سے ڈرو جو تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم حدیث مبارکہ کی طرف چلیں کہ حدیث مبارکہ سے ہمیں حقوق العباد کے بارے میں، لوگوں کا دھیان رکھنے کے بارے میں، لوگوں کے حقوق و آداب کا خیال رکھنے کے بارے میں کیا تاکید ملتی ہے، تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی پر بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا اس کی عزت و آبرو سے متعلق یا کسی اور چیز سے متعلق کوئی حق ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ حق آج ہی اسی دن اس کے آنے سے پہلے معاف کرا لے، یعنی دنیا میں ہی معاف کرا لے، وہ قیامت کا دن آنے سے پہلے اس سے معاف کرا لے، اس کو حق ادا کر دے، یا اگر کچھ غلطی ہو گئی ہے تو اس سے معافی مانگ لے، کیونکہ قیامت کے دن کوئی دینار کوئی درہم دے کے آپ بھاگ نہیں سکیں گے، آپ کو آپ کی نیکیاں دینی پڑیں گی جو ہم نے پہلے سیشن میں بات کی تھی۔ اور اسی طرح سے وہ حدیث جو ہم نے پہلے سیشن میں مد نظر آئی تھی تو اس میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن اتنے اعمال لے کر آئے گا اور اس کے لوگوں کے حق کھانے کی وجہ سے اور ظلم کرنے کی وجہ سے وہ اس سے لے کے اس کی نیکیاں جو ہے سب ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن پہ ظلم کرتا تھا، جبر کرتا تھا، ان کے حق کھاتا تھا، تو وہ اینڈ میں کنگلا ہو کر اور بلکہ لوگوں کے گناہ لے کے ساتھ جا رہا ہوگا۔ سب سے بڑا مفلس شخص وہ ہے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے ایک دن مسجد نبوی میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت ہے کہ زیادہ نماز روزے اور کثرت سے صدقہ و خیرات کا بڑا چرچا ہے اس کا، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وہ دوزخ کی آگ میں ڈالی جائے گی۔ ساری نیکیاں ایک طرف، سارے اس کے نوافل ایک طرف، لیکن پڑوسیوں کی بات سن کر کے اس کو تنگ کرتی ہے، اس کو ذلیل کرتی ہے، تکلیف دیتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں جائے گی۔ اور اسی طرح سے فرمایا ایک عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روزے تو کم رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کم کرتی ہے، لیکن نمازیں بھی کم پڑھتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا صدقہ خیرات چند ٹکڑوں سے آگے نہیں بڑھتا، لیکن وہ اپنی زبان کے ذریعے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جنت میں جائے گی۔ تو اتنی جو ہے اس کے بارے میں ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے ایک بات یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ نفلی عبادات کا ہم سے سوال نہیں ہوگا، ہم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ ہاں آپ نے وہ 2 نفل کیوں نہیں پڑھے تھے، ہاں وہ آپ کی وہ 2 سنت چھوٹ گئی تھی، لیکن ہمارے فرض اور ہمارے واجبات کے بارے میں ہمارے سے قیامت کے دن پکڑ کر سوال کیا جائے گا یہ کیوں نہیں کر کے آئے۔ لوگوں کے حقوق ہم پر واجب ہیں دینا، اور ہم اگر انہیں چھوڑ کے یا ان کے کمپلیمنٹ کے طور پہ ہم نیکیاں شروع کر دیں تو یہ ہمارا ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی حدیث گزری کہ اس کے نیک اعمال اس کے جو وہ حق کھاتی ہے اس کو کور نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز ہو گئی۔ اب ہم یہ تو بات ہو گئی حقوق العباد کی اہمیت کے بارے میں۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے اوپر حقوق العباد میں سب سے پہلے کون آتے ہیں، کہ کن کے حق ہم پہ سب سے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہمارا سب سے زیادہ جو حق ہے وہ ہے انبیاء اکرام کا، رسولوں کا، اللہ کے انبیاء کا، کہ ان کا ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق ہے، کہ وہی وہ لوگ ہیں جو ہم تک اللہ کا دین لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کے آئے، اللہ کے اربہا دنیا کے لوگوں میں سے وہ چنیدہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ یہ میری بات لے کے لوگوں تک جائیں گے، ان کے ذریعے میں لوگوں میں ہدایت پھیلاؤں گا۔ تو سب سے پہلا حق مخلوق میں سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے ہم پر، کہ ان کی عزت کی جائے، ان کی تکریم کی جائے، ان کے اوپر عقیدہ رکھا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی یا رسول ہیں، اور ان کی طرف جو شریعت اللہ تعالیٰ نے اتاری وہ برحق تھی اور اس وقت کے لوگوں کے لیے قابل عمل تھی۔ اور اسی طرح سے انبیاء میں سب سے بڑھ کے جس کا حق ہے ہم پر وہ اور کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
اور ان کا ہمارے اوپر بے تحاشا حق ہے، کیونکہ ہم تک جو دین پہنچا، جو ہم آج دین کے نام پہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو کلمہ ہم تک پہنچا، جو دین ہم تک پہنچا، جو اللہ کی بات ہم تک پہنچی، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ اور آج اگر ہم بیٹھے اس دینی درس میں بیٹھے ہیں تو ہم اسی نسبت سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، اور ہم بیٹھ کے ان کی مبارک باتیں، ان کے بتائے ہوئے حقوق، ان کے بتائے ہوئے آداب، ان کی سنتیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے قیامت والے دن بھی اور قیامت کے بعد جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی اکٹھا ہونا نصیب کر دے۔ سب کہہ دیجیے آمین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہمیں جگہ عطا فرما دے، آمین۔ تو اب اس میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بنیادی حق ہمارے اوپر کیا ہیں جو انتہائی قابل ذکر ہیں۔ ویسے تو پورا دین ہمیں ان تک پہنچا ہے، تو ہماری تو جان ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہونی چاہیے، کہ ہماری تو ادھار ہونا چاہیے کہ ہم سب کچھ ہمارا ان پہ قربان ہو۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان ہو، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور آخری رسول، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اس بات پر ایمان رکھنا، اور جو کچھ انہوں نے فرمایا اللہ کی طرف سے تھا، اور اللہ سب حق سچ فرمایا، اور اس بات پر ایمان رکھنا یہ ہمارا پہلی ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے تحت ہمارا یہ حق بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ سب سے بڑھ کر دل میں محبت، اطاعت اور احترام سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ اسی طرح سے اس کے بارے میں ہمیں بڑی ایک واضح حدیث ملتی ہے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کہ ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ بڑھ کے جو ہے نا محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونی چاہیے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ آپ کی سنت و شریعت کی عزت و تاکیر کرنا، عزت کرنا، اس پہ احترام کرنا، عمل کرنا تو پہلے درجے کی چیز ہے، لیکن اگر عمل نہیں ہو رہا، کوشش کر رہے ہیں تو کم از کم اس کا احترام کرنا۔ آج کل لوگ میمز میں اور مذاقوں میں شریعت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کی چیزوں سے انتہائی گریز کرنا اور اس کو عزت و توقیر دینا، اور اسی طرح سے زندگی کے ہر شعبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ اسی طرح سے ممکن حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور تعلیمات کا دفاع کرنا۔ جب دشمن اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کریں، جب دشمن اس پہ تنقید کرنے کی کوشش کریں، نکتہ چینی کرنے کی کوشش کریں، یا آ کے لوگوں کو اس کے بارے میں گمراہ کرنے کی کوشش کریں، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں اور اس کے بارے میں ایسی دعوت چلائیں اور ایسی جو ہے مہم چلائیں کہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہستی ہیں اور کیا وہ زندگی گزار کے گئے۔ ہم اتنا جو ہے نا اس کے مقابلے میں جیسے ہی ہمیں پتہ چلے کوئی ان کے خلاف کچھ کرنے چاہتا ہے، ہم لوگوں کو سیرت پڑھائیں، ہم سیرت کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، ان کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، لوگوں کو بتائیں کہ کیسی زبردست وہ زندگی گزار کے گئے، تاکہ لوگوں کے دل میں ان کا مرتبہ پیدا ہو، لوگوں کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو۔ تو یہ ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ ذکر کرتے رہیں گے۔ اور ایک جو انتہائی خوبصورت اور بہت زبردست اور اہم ترین حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا، کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور اس فیلنگ کے ساتھ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہا ہوں اور وہ مجھے سن رہے ہیں، میرے پیارے نبی، میرے سے محبت کرنے والے، میرے لیے اٹھ کے رات کو رونے والے، میرا درود شریف ان تک پہنچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں۔ اس جو ہے فیلنگ کے ساتھ پڑھنا، محبت کے ساتھ پڑھنا کہ وہ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تک میری جو ہے درود شریف پہنچا رہے ہیں، اور جو ہے قیامت کے دن مجھے ان سے ملاقات ہوگی تو وہ انہیں یاد ہوگا کہ مجھ تک اس کی بندے کے درود شریف پہنچتے تھے۔ کیا ہی خوشی کا موقع ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کو اور مجھے کہہ دیں ماشاءاللہ تمہارے درود شریف مجھ تک پہنچتے تھے، کتنے پیار سے پڑھتے تھے تم، اور ہر روز صبح شام پڑھتے تھے۔ تو اس کی جو ہے لازمی ترتیب بنائی جائے کہ صبح شام ہمارے درود شریف پڑھنا ہمارے جو ہے روٹین میں شامل ہو۔ تو آج کا ٹاپک انشاءاللہ ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو نیکسٹ سیشن میں ہم لوگ انشاءاللہ بات کریں گے جو کہ انتہائی اہم ٹاپک ہے، والدین کے حقوق، کہ ہمارا جو پیرنٹس کے ساتھ کنیکشن ہے، پیرنٹس کا ہمارے ساتھ جو کنیکشن ہے، ہمارے کیا حقوق ہیں، کتنی ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی قدر و منزلت دی ہے اور کتنی قربانیاں انہوں نے برداشت کی ہیں، اور اسی طرح سے ٹو وے ہے یہ کہ والدین کے ہم پر کیا حقوق ہیں اور ہمارے والدین پر
کیا حقوق ہیں. تو یہ انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلے سیشن میں ڈسکشن ہوگی. انٹل دین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا پڑا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کمی پیشی ہوئی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد.